بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اقبال خالد ایڈوکیٹ۔ آج ہم ایف بی آر کی طرف سے ایشو کیے گئے پراپرٹیز کی ریویلیویشن کے ریٹس جو ہیں ان پہ ڈسکس کریں گے۔ 1 دسمبر 2021 کو ایف بی آر نے مختلف نوٹیفیکیشنز کے ذریعے 40 شہروں کے ریٹس میں اضافہ کر دیا۔ پہلے یہ ریٹس 20 شہروں تک تھے، ایکسٹینڈ کر کے ان کو 40 شہروں تک کر دیا گیا، اور اس انکریز کے ذریعے ایف بی آر ویلیویشن ریٹس جو تھے 70 سے 80% پھر مارکیٹ ویلیو کے نزدیک پہنچ گئے۔ ایف بی آر اپنا تمام تر ریونیو ان ایف بی آر کے اموویبل پراپرٹی کے ریلیٹڈ سیل پرچیز سے حاصل کرتی ہے، اور وہ اس کے لیے یہ ویلیویشن ریٹس جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک فیئر مارکیٹ ویلیو ریٹس ہوتے ہیں جو ہر علاقے میں اس کے جو ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ دوسرا ڈی سی ریٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے۔ تیسرا ایف بی آر ویلیویشن ریٹس ہوتے ہیں جس میں ایف بی آر اپنا پراپرٹیز کے ذریعے جو ان کا ریونیو ہوتا ہے وہ اس چیز کے ذریعے حاصل کرتی ہے۔ 236 کے سیکشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا، جو کہ پراپرٹی کی پرچیز پہ ہے، اور 236 جو ہے وہ پراپرٹیز کی سیل پہ ہے، اور ان دونوں کا ٹیکس ریٹ 1% ہے فائلر کے لیے، نان فائلر کے لیے 2% ہے۔ 1 دسمبر 2021 کے نتیجے یہ جو انکریز تھی ان ریٹس آف اموویبل پراپرٹیز آف ویلیویشن، اس پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں ایف بی آر نے 1 فروری 2022 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں 28 فروری 2022 تک ان تمام ریٹس کو معطل کر دیا، اور اسی نوٹیفیکیشن میں عندیہ دیا کہ 1 مارچ 2022 کو یہ ریٹس دوبارہ ریوائز ہو جائیں گے۔ 2 مارچ 2022 کو ایف بی آر نے ویلیویشن آف اموویبل پراپرٹیز کے ریٹس دوبارہ ریوائز کر کے پیش کر دیے۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے متعلقہ شہر کے ریٹس معلوم کرنے ہوں یا اپنے متعلقہ کسی بھی علاقے کے ریٹس ہمیں چاہیے ہوں تو ہم کیسے دیکھیں گے۔ ایف بی آر کی 3 ویب سائٹس کام کر رہی ہیں اس وقت۔ ایک fbr.gov.pk ہے جس میں ایف بی آر کے تمام تر جو ہے ایکٹس اور تمام انفارمیشن انکم ٹیکس سیل ٹیکس سے ریلیٹڈ یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک e.fbr.gov.pk ہے جس میں پہلے سیل ٹیکس ریٹرنیں سبمٹ ہوتی تھیں، اب پیمنٹس جو ہیں سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی ادھر سے ہوتی ہیں۔ آئرس ہے جہاں سے ہم انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس ریٹرنیں وغیرہ یا ودہولڈنگ اسٹیٹمنٹس وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں۔ جب ہم ایف بی آر کی مین ویب سائٹ fbr.gov.pk پہ آتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف فولڈرز کھل جاتے ہیں، جس میں ایک یہ ویلیویشن آف اموویبل پراپرٹیز کی ٹیب ہے۔ جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مختلف شہروں کے ریٹس کھل جاتے ہیں، ان کے نوٹیفیکیشنز کھل جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے کسی متعلقہ شہر کا نوٹیفیکیشن معلوم کرنا چاہیں کہ اس میں اس وقت پراپرٹیز کی ویلیویشن کے ایف بی آر کی ریٹس کیا ہے، تو جب ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ونڈو کھل جائے گی جس میں اس کا وہ نوٹیفیکیشن یا ایس آر او پڑا ہے۔ جب ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ نوٹیفیکیشن یہ ہمارے سامنے اس کے نوٹیفیکیشن آ جائیں گے، جو کہ ہر شہر سے ریلیٹڈ علیحدہ ایک ایس آر او کے ذریعے جاری کیے گئے۔ 2 مارچ 2022 کو 348 ایس آر او کے ذریعے یہ لاہور کی ریٹس ایشو کیے گئے۔ اس طرح ہر ایک شہر سے علیحدہ کے طور پہ ایس آر او موجود ہے۔ میں نے تقریباً 25 شہروں سے 25 لاہور کے مختلف 25 علاقوں کا موازنہ کیا، جس میں وابڈا ٹاؤن، بیرے ٹاؤن وغیرہ مختلف اس کی سپریم مارکیٹس شامل تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ان 25 علاقوں کے ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی کے ریٹس میں صرف 5 پراپرٹی ریزیڈینشل ریٹس میں تبدیلی آئی ہے، اور صرف 3 جو ہے کمرشل ریٹس میں
तब्दीली आई है। इसका मतलब ये है कि 20% तकरीबन रेजिडेंशियल एरिया में तब्दीली आई है और 12% तकरीबन कमर्शियल, 10% से 12% कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स में तब्दीली आई है। इसका मतलब ये है कि ये लाहौर में तकरीबन ये हाल है और बाकी शहरों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा होगा। एफबीआर ने सिर्फ इस प्रेशर को कम करने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए रेट्स रिवाइज किए हैं, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन के रेट्स तकरीबन सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। और एफबीआर ने जो दोबारा ये एप्लीकेबल रेट्स किए हैं, इससे महंगाई जो बढ़नी थी या प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो बढ़ने का अंदेशा था, वो जो का तो है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।